نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں وہ بحیثیت امت کے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جن کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ پہلی بات، ان هو الا وحی یوحی، ہمارے نبی ہمارے محبوب کوئی بات ایسے نہیں کرتے، وہ بات کرتے ہیں جو ہم ان کو وحی کرتے ہیں۔ وحی کا آنا موجود ہے اور وحی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن اتارا گیا رب العالمین جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں ان کی طرف سے۔ نزل بہ الروح الامین، لے کر آئے ایک امانت دار فرشتے، جبریل امین لے کر آئے جو امانت دار ہیں، جن کی امانت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ علی قلبی کا، اوپر آپ کے قلب کے۔ پہلی بات کہ وحی کے علاوہ حضور کوئی بات نہیں فرماتے، اور دوسری وحی کون لاتا ہے اور کہاں آتی ہے، کیسے آتی ہے۔ جبریل کا آنا بھی موجود، وحی قلب پر اترتی حضور کے، یہ بھی موجود۔ اور تیسری بات، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غار میں، غار ثور میں حضور نے فرمایا صدیق اکبر کو، صاحب کو، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ مت گھبرائیں، مت ڈریں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یہ موجود ہے قرآن کریم میں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، قیامت برپا ہو گئی۔ شق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، تمام انبیاء کے معجزات کا تعلق زمین سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، یہ تمام انبیاء کے معجزات سے بڑا معجزہ ہے، جس کا تعلق آسمان سے ہے۔ چاند دو ٹکڑے ہوا حضور کی انگلی کے اشارے سے۔ اور جنات کا ایمان لانا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے سنا ہے ایک قرآن کلام عجیب ہے جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے اور رشد ہی رشد ہے، فآمنا بہ، ہم ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کا ایمان لانا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہمیں حکم ہے، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ بھی درود بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ہمیں بھی حکم ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد اقصی سے، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، وہاں سے جبریل امین لے کر کے مسجد اقصی گئے۔ حضور کی معراج موجود ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ جس نے رسول بھیجا ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر بھیجا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، آج کوئی دین نہیں رہا۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہیں گواہی کے لیے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کا دین لے کر آئے ہیں۔ محمد رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت موجود۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کے رب ہیں، پروردگار ہیں۔ جن تمام جہانوں کے اللہ تعالیٰ پروردگار ہیں، انہی تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین،
اور نبیوں کے ختم فرمانے والے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین موجود۔ قرآن کریم میں بحیثیت امت کے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں براہ راست جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے صداقت ان کی بھیجی ہے، جو کمالات اللہ نے عطا فرمایا اپنے محبوب کو، کمال محمدی، ان کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ بحیثیت امت کے ہمیں معلوم ہونا چاہیے قرآن کریم کی کلام جو ہے اشارات اور بشارات ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ ان کے لیے ہے جن کی عقل کے دروازے، پھاٹک، باب عربی میں گیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑا دروازے کے لیے۔ چھوٹا دروازہ ڈور جسے ہم کہتے ہیں، اس کے لیے عربی میں خوخہ استعمال ہوتا ہے، اسے خوخہ کہا جاتا ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ ان کے لیے ہیں باتیں جن کے عقل کے گیٹ ہیں، بڑے دروازے رکھتے ہیں، وہ سمجھیں گے اس بات کو۔ اشارات اور بشارات ہیں۔ عاقل را اشارہ کافی است، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ جس نے سمجھنا ہے اس نے اشارہ سمجھنا ہے، جس نے نہیں سمجھنا اس نے قومی ترانہ بھی نہیں سمجھنا۔